بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانے کی بات ہے کہ ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا عدل و انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر ایک صندوق رکھوا دیا تھا جس میں اس کی رعایا اپنی شکایاتیں اور تکالیف کی عرضیاں لکھ کر ڈال دیا کرتی تھی۔ بادشاہ ہفتے میں ایک دن اس صندوق کو کھلواتا، ان عرضیوں پر غور کرتا اور پھر اپنی رعایا پر ہونے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں جمع ہوئی عرضیوں کے ساتھ ایک عرضی کسی لڑکی کی بھی تھی۔ اس عرضی میں لڑکی نے بادشاہ کے بڑے اچھے الفاظ میں تعریف کی تھی۔ اس عرضی کو پڑھ کر بادشاہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے لڑکی کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ کچھ دیر بعد ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اوپر سے ایک میلا برقع اوڑھے ہوئے وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو شاہی لڑکی، ہم تمہارے حد سے بے حد خوش ہیں۔ جس ڈھنگ اور شاہی ادب و حیاء کو مد نظر رکھ کر تم نے یہ عرضی لکھی ہے، ہم اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ بولو تمہیں کیا چاہیے؟ جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ لڑکی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ڈرو نہیں لڑکی، بغیر کسی جھجک و خوف، جو کچھ کہنا چاہو کہو، ہم تمہاری فریاد کو سن کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ نے لڑکی کو ہمت دلائی۔ جہاں پناہ، میں ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس لڑکی کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی بدصورت ہو، یا اس کے جسم پر کہیں کسی حصے پر کوئی عیب ہو، یا پھر اس کی ایک آنکھ نہ ہو، یا اس کی آواز کوئل کی طرح میٹھی تھی، شاید اس کا رنگ بھی کوئل جیسا ہو۔ بادشاہ انہی سوالوں میں الجھا رہا۔ آخر اس نے لڑکی کو نقاب الٹنے کا حکم دیا۔ بادشاہ تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، یہ سوچ کر بغیر کسی جھجک کے لڑکی نے اپنا نقاب الٹ دیا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اترا ہو۔ انہوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے وہ بد نصیب جو تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے؟ لڑکی نے اس شخص کا نام اور پتہ بتلائے ہوئے کہا، جہاں پناہ وہ کبھی ہاں نہیں کرے گا، طرح طرح کے بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا۔ تم بے فکر رہو لڑکی، ہم اس کی ایک نہ چلنے دیں گے، اور ہم تمہاری خواہش کے مطابق اس کے ساتھ شادی کرائیں گے۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کی زبان سے ایسے کلمات سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی۔ ایک جوان آدمی کو بادشاہ کے سپاہی دربار میں لے کر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اس کا نام پتہ جان کر اس سے کہا، اے نوجوان، کیا تم اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہو؟ بادشاہ کا یہ سوال سن کر وہ نوجوان کچھ گھبرایا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر بولا، جہاں پناہ، یہ تو میری بہن ہے، میری حقیقی بہن، بھلا میں اس سے شادی کیوں کروں؟ بادشاہ کو یاد آیا
کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنائے گا۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری حقیقی بہن ہے؟ اس بات کا ثبوت ابھی اور اسی وقت دینا ہوگا، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ عالم پناہ اسی بات کا ابھی ثبوت پیش کر سکتا ہوں، مگر مجھے 2 گھنٹے کی مہلت دے دی جائے۔ اور بادشاہ نے اس نوجوان کو 2 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ نوجوان اپنے محلے کے 3 بزرگوں کو ساتھ لے کر آیا۔ ان بزرگوں نے بادشاہ کے پوچھنے پر اس نوجوان کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے۔ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے بڑی بڑبڑائی ہوئی آواز میں کہا، جہاں پناہ ملاحظہ فرمائیے، اس سے 6 ماہ پیشتر ہی ان بزرگوں نے اسی دربار میں حضور کے روح حلف اٹھا کر کہا تھا کہ میں اس جوان کی بہن نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت جائیداد کا جھگڑا تھا۔ میرا باپ لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرا تھا۔ اس بھائی نے ایک فائن نہیں دیا، اور جب میں نے حضور کے دروازہ کھٹکایا تو انہی بزرگوں نے قسم کھا کر مجھے اس کی بہن ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ آج ہی بزرگ مجھے اس کی بہن بتا رہے ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین دربار لڑکی کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ گواہوں اور اس نوجوان کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 6 ماہ پچھلی مثل منگوائی گئی۔ لڑکی کے بیان کی تصدیق ہو چکی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے لڑکی کو اس کے حق کا حصہ دلوا دیا، اور شاہی خاندان کی طرف سے انعام و اکرام دیا گیا۔ اس کے بھائی اور جھوٹی گواہی دینے والے بزرگوں کو مناسب سزائیں دی گئیں۔